بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس میری باتیں بن گئی ہیں، میری باتیں بن گئی ہیں، تیری بات کرتے کرتے صلی اللہ، تیری بات کرتے کرتے تیرے شہر میں آؤں، تیرے شہر میں آؤں، تیری نعت پڑھتے پڑھتے بسم اللہ الرحمن الرحیم علی ہر زمانے دے کوئی پیر دکھا مینوں، علی بعد محمد دا کوئی پیر دکھا مینوں۔ الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهک المنیر لقد نور القمر، لا يمكن الثناء کما بعد از خدا بزرگ توئی سا مختصر۔ سامعین محترم، سب سے پہلے آپ سب مہمانوں کو اس ادارے کی طرف سے، ادارے کی مینجمنٹ کی طرف سے، اپنی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہماری دعوت پر یہاں پر تشریف لائے۔ ہمارے برادر مکرم قاری محمد اصغر صاحب اور ہمارے محترم جناب حاجی عطا اللہ صاحب نے بھی آپ سب کو دعوت دی، ان کی طرف سے بھی آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جب بھی دعا کرو کس طرح سے دعا کرو کہ یا اللہ ہماری دنیا کو بھی بہتر بنا اور ہماری آخرت کو بھی بہتر بنا۔ تو سامعین محترم، دنیا اور آخرت کو بہتر بنانے کے لیے ہمیں علم حاصل کرنا پڑتا ہے، اور علم حاصل کرنے کے لیے ہمیں مختلف اداروں میں جانا پڑتا ہے۔ ہمارے بچے سکولوں میں جاتے ہیں، مدارس کے اندر جاتے ہیں، یونیورسٹیز میں جاتے ہیں، وہاں پہ وہ مختلف قسم کے علوم حاصل کرتے ہیں۔ تو سامعین کرام، اللہ کریم کے فرمان کے مطابق علم حاصل کرنا تو ہمارے لیے فرض ہے، لیکن جہاں ہم اپنے بچوں کو بھیج رہے ہیں کیا وہاں پہ وہ علم دیا جا رہا ہے جو ہمارے لیے فرض ہے؟ کیا وہاں پہ ان کی ایسی تربیت کی جا رہی ہے کہ جو ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہماری تربیت ہونی چاہیے؟ بچے ڈاکٹر بن جاتے ہیں، انجینئر بن جاتے ہیں، سائنسدان بن جاتے ہیں، لیکن قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا، اور یہ زندگی ہماری 60-70 سالہ زندگی، اس کے لیے ہم اتنی تکلیفیں برداشت کرتے ہیں کہ ہمارے بچے رات کو 11 بجے تک 12 بجے تک بیٹھ کے پڑھتے ہیں کہ صبح پیپر ہے۔ ہم خود پڑھتے تھے، تب اس سسٹم کیسا بنے ہے، پڑھنا پڑتا ہے، مجبوری ہے۔ لیکن اگر آپ کے بچوں کو تربیت ایسی ملے گی کہ یہ محنت تو ہم نے کرنی ہے، یہ تو ہماری زندگی کا حصہ ہے، اگر ہم نے زندگی گزارنی ہے تو ہم نے یہ کام بھی کرنے ہیں۔ شرط کیا ہے؟ قرآن پاک کو بھول کر یہ نہ کیا جائے، قرآن پاک کو اپنے سینے میں سجا کر یہ کام کیے جائیں گے، پھر ہم جہاں بھی جائیں گے کامیاب ہوتے جائیں گے۔ تو سامعین محترم، پین سکول کی یہ خصوصیت ہے کہ انشاءاللہ اس کے اندر ہم اپنے بچوں کو کہتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ پین سکول ایسا ادارہ ہے جس میں آپ کے بچے کو تجوید کے ساتھ قرآن مجید پڑھایا جائے گا، اور پین سکول ایسا ادارہ ہے جس میں آپ کے بچوں کو 6ٹھی 7ویں اور 8ویں کے اندر وہ انگلش، میتھ اور سائنس بھی پڑھیں گے تجوید کے ساتھ قرآن مجید۔ دوسرا کام قرآن و حدیث کے مطابق ان کی تربیت۔ اگر یہ دو چیزیں ہوں تو باقی چیزیں تو زندگی میں سب مل جاتی ہیں۔ اگر ایمان ہے اور اسلام کے مطابق تربیت ہے، چھوٹے بڑے کا
اللہ کریم کے حکم کے مطابق ادب و احترام ہے، چھوٹے سے کیسے بات کرنی ہے، بڑوں سے کیسے کرنی ہے، پھر میرے خیال میں ہمارے بچے کسی جگہ پہ اللہ کامیاب ہوں گے۔ اور یہ کامیابی کس کی مدد سے ملتی ہے؟ ہمیشہ قرآن کی مدد سے ہوتی ہے۔ آج تک دنیا میں آپ دیکھیں مسلمانوں نے جہاں بھی حکومت کی ہے، 1000 سال سے زیادہ مسلمانوں کی حکومت تھی، تو 1000 سال سے زیادہ اگر انہوں نے حکومت کی تو قرآن کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا ہے۔ لیکن جب علامہ اقبال نے اللہ کی بارگاہ میں یہ شکوہ کیا کہ یا اللہ ہم تیرے وہی بندے ہیں کہ جب نماز کا وقت آتا تھا محمود و اعجاز اکٹھے ہو جاتے تھے، ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے تھے، ان کے درمیان کوئی فرق نہیں ہوتا تھا، ایک ہی لائن میں کھڑے ہو جاتے تھے، اور ان پہ تو نے آج زوال نازل کر دیا۔ تو اللہ کریم نے پھر حضرت علامہ اقبال کو یہ ہمت دی، انہوں نے جواب شکوہ لکھا، تو اس میں انہوں نے ایک شعر لکھا کہ وضع میں تم نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ پہلے اپنا کردار تو مسلمانوں والا کرو، اپنی شکل و صورت تو مسلمانوں والی کرو، اپنی تربیت مسلمانوں والی کرو، پھر دیکھتے ہیں کامیابی کیوں نہیں ملتی۔ اگر آج ہم ناکام ہیں تو وجہ صرف یہ ہے کہ آج ہم نے ان کو اپنایا ہے جو ہمیں ناکامی کی طرف لے کے جانا چاہتے تھے۔ اگر ہم آج بھی قرآن پاک کا دامن تھام لیں، اللہ کے محبوب کی سنت کو اپنے اس زندگی کا حصہ بنا لیں، تو یقیناً کسی جگہ پر ناکامی ہمارے سامنے آئے گی۔ اس کے بعد آپ کے علاقے میں 47 MP میں اوپن ہونی ہے، نورپور، رنگپور، ہر جگہ۔ آپ سب نے ہم سے محبت کا اظہار کیا، ہماری دعوت پر تشریف لائے، ہماری دعوت پر تشریف لائیں، میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور یہاں ایک بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ملک پاکستان کو اس وقت کچھ مسائل کا سامنا ہے، جس میں سب سے بڑا مسئلہ یہ فرقہ بندی اور تشدد اور اس طرح شر پسندی وغیرہ کے عناصر ہیں۔ تو یہ چیز میں آپ کو واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو پین اسکول ہے، اس میں ایسا کوئی نہیں ہوگا کہ یہاں پہ پڑھنے والا کسی کو ہم بریلوی بنائیں، دیوبندی بنائیں، شیعہ بنائیں یا اہل حدیث بنائیں۔ وہ ان کے گھرانوں کا کام ہے، جو ان کا اپنا مسلک ہوگا، جو ان کی اپنی نیچر ہوگی، جو ان کے اپنا تھاٹس ہوں گے، ان کے خیالات ہوں گے، وہ اپنے بچوں کی تربیت خود کریں گے۔ ہم نے یہاں پر کسی کو دیوبندی، بریلوی، شیعہ کسی کو نہیں بنانا، ہم نے صرف یہاں پر بچوں کو قرآن پاک تجوید کے ساتھ پڑھانا ہے اور حفظ قرآن پاک کروانا ہے، ساتھ ساتھ ان کی تربیت اسلام کے مطابق کرنی ہے۔ اگر کوئی میرا بچہ ہے، میں بریلوی ہوں تو میں اس کو خود بریلوی بنا لوں گا، اگر میں دیوبندی ہوں تو میں اس کو خود دیوبندی بنا لوں گا۔ تو یہ بات آپ لوگوں کے ذہن میں نہ جائے کہ یہ کوئی کسی ایک مسلک سے یا کسی ایک یعنی فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں۔ ہم انشاءاللہ جو بھی کام کریں گے دین اسلام کی تعلیمات کے مطابق کریں گے، اس میں ہمارا فرقہ پرستی سے یا فرقہ بندی سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ میں آپ سب کو واضح کرتا ہوں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ہم سب نے قرآن پڑھنا ہے، چاہے کوئی بریلوی مسلک سے تعلق رکھتا ہے وہ بھی چاہتا ہے میں قرآن مجید پڑھوں، جو دیوبند مسلک سے کرتا ہے وہ بھی چاہتا ہے میں قرآن پاک پڑھوں، جو والے تشیع ہیں وہ بھی چاہتے ہیں، تو ہم نے سب کو قرآن ضرور پڑھانا ہے، یہ ہمارا مشن ہے۔ محترم بڑے مختصر ٹائم میں آصف صاحب نے بہت ہی پیاری بات کی آپ کے سامنے کہ ایک ایسا سکول سسٹم آپ کے سامنے آپ کو بتا دیا اور پورے پاکستان میں لانچ بھی کر دیا کہ جہاں پہ ایک ہی چھت کے نیچے ہمارے بچے آکسفورڈ کا سلیبس بھی پڑھیں گے، مکمل انگلش میڈیم بھی پڑھیں گے، ساتھ ساتھ آپ کے بچے حافظ قرآن بھی بنیں گے۔ سامنے بولتا ہے یہاں پہ بیٹھے ہوئے سارے کے سارے والدین، ہر ذی شعور شخص جس نے کریم آقا علیہ السلام کا کلمہ پڑھا ہے، ہر شخص یہ چاہتا ہے کاش کہ میرا بچہ بھی حافظ قرآن ہوتا۔ چاہتے کہ نہیں چاہتے؟ سامنے محترم کیوں نہیں ہم چاہتے؟ ہر شخص چاہتا ہے، کیونکہ کریم آقا علیہ السلام کے ہم امتی ہیں۔ ہر والد جو یہ چاہتا ہے، ہر والدہ یہ چاہتی ہے کاش کہ کوئی ایسا نظام ہوتا، کوئی ایسا ذریعہ ہوتا، میرا بچہ بھی حافظ قرآن ہوتا۔ کیوں اس کو کیوں یہ شوق کیوں ہے کہ آپ یہ بھی بخوبی جانتے ہیں کہ میدان محشر کا دن ہوگا، میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں میدان محشر میں موجود ہوں گا، میرا رب اپنی شان کے مطابق موجود ہوگا، اور 1,24,000 کم و بیش انبیاء موجود ہوں گے اور ان کی امتیں موجود ہوں گی۔ اتنے میں ایک عورت اور ایک مرد، ایک والدہ اور ایک والد اسی میدان محشر میں اس شان سے آئیں گے کہ لوگ دیکھیں گے کہ اتنی شان و شوکت والے، اور انبیاء پوچھیں گے یہ تاجوں والے، یہ خوبصورت شکلوں والے یہ کون آ رہے ہیں؟ ان کو بتایا جائے گا، یہ پوچھا جائے گا یہ کسی امت کے نبی آ رہے ہیں؟ بتایا جائے گا نہیں، کسی امت کے نبی نہیں، حافظ قرآن کی والدہ اور والد
دیتا ہے۔ سامعین محترم، اگر آج ہمارا بچہ 5ویں کلاس اور آپ کا بچہ جب پین اسکول میں آئے گا تو تعلیم تو حاصل کرے گا، آکسفورڈ کا سلیبس پڑھے گا، ٹف سلیبس ہے، لیکن جب کوئی پڑھانے والے ٹیچر آپ کے ٹریننگ یافتہ ٹیچر ہوں گے تو انشاءاللہ یہ سلیبس بھی پڑھا جائے گا، اور ساتھ حافظ قرآن وہ قاری قرآن پڑھائیں گے جو مکمل طور پر قرآن کو خود بھی تجوید و قرات کے مطابق پڑھنا جانتے ہیں اور تجوید و قرات کے مطابق آگے بچوں کو پڑھائیں گے بھی صحیح۔ اور آپ کا بچہ اسکول میں جب آئے گا، جیسے سر بتا رہے تھے، جو بھی اس کی انٹری ہوگی، سسٹم دے دیا ہے، انٹری ہوگی، والد اور والدہ کے موبائل پہ میسج چلا جائے گا کہ آپ کا بچہ 7:58 پہ اتنے سیکنڈ پہ اسکول میں داخل ہو گئے، اور جو ہی چھٹی کا ٹائم ہوگا، آپ کا بچہ جو ہی اسکول سے باہر قدم رکھے گا چھٹی کے لیے، آپ کو فوراً والد اور والدہ کو میسج آئے گا کہ بھائی 2:01 پر یا 2:10 پر میرا بیٹا یا میری بیٹی آپ سے پول سے باہر آ گئے ہیں۔ یہ سسٹم دے دیا ہے۔ اور اس کے بعد نمبروں میں جیسے معاملات ہوتے تھے کہ بھائی نمبروں کی کرپشن، اور جو جس کا زیادہ تعلق ہے اس کو زیادہ نمبر دے دو، یا کوئی زیادہ امیروں کا بھائی بیٹا ہے یا بیٹی اس کو زیادہ نمبر دے دو تاکہ یہ پکے اسٹوڈنٹ بھی بنے اور پورا نظام ہو، تو ایسا بھی ہرگز نہیں ہوگا۔ ایک سسٹم دے دیا ہے، ہیڈ آفس نے تمام اسکولوں کے پیپر بھی ہیڈ آفس نے بھیجنے ہیں، اور پیپر جب حال ہو کے جائیں گے ان کا ریزلٹ بھی ہیڈ آفس ہی بنائے گا، اور ہیڈ آفس نے وہ ریزلٹ اسکول کو دینے کے بجائے ویب سائٹ ہوگی جو ہر والد کے پاس ہوگی، خود والد دیکھ لیں گے کہ میں نے، اور پھر دوبارہ یاد کرے گا، پورا کا پورا قرآن اس کو مکمل یاد ہے، کھڑے ہو کے سنا سکتا ہے انشاءاللہ۔ انہیں ایک سکول سے کوشش کی کہ بھائی ایک سکول میں یہ لبرلزم کا نظام ہے اور یہ دنیاوی تعلیم ہے، اور ہم بخوبی جانتے ہیں کہ دینی اور دنیاوی تعلیم الگ نہیں ہے، ایک ہی تعلیم ہے۔ یہ تو ایک سازش کے تحت الگ کر دیا، بھائی دنیاوی تعلیم الگ ہے، دینی تعلیم الگ ہے۔ سامعین محترم، اسلام ہر دور کے تقاضے پورے کرتا ہے۔ آج اگر انگلش بولنے کی ضرورت ہے تو ہمارے ہر ایک نوجوان کو انگلش آنی چاہیے، کہ کل کوئی اگر لبرلزم کا کوئی لوتھڑا آ کے کہے کہ بھائی یہ جو مسلمان ہے یہ تو کچھ جانتے نہیں، ہم ان کو ہر زبان میں بتا سکے کہ بھائی الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں جو اسلام نے نظام دیا ہے وہ نظام بہت خوبصورت ہے، وہ ہر دور کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے۔ ہم انگلش میں بھی بتا سکتے ہیں اسلام کیا ہے۔ which means that I shall always love محمد۔ اسلام کا یہ سٹائل ہے کہ جس طریقے جس انداز میں آپ چلے جائیں گے آپ کو اسلام زندگی گزارنا ضرور بتا دے گا۔ تو بہرحال سامعین محترم، وہ چند بچوں کو حفظ قرآن پہ جو لوگ روکنا چاہتے تھے، ہم نے ایک پورا ایک ویژن بنا لیا ہے کہ پورے پاکستان میں انشاءاللہ ہر جگہ برانچیں بنانا سٹارٹ کر دی ہیں۔ بس انہی چند دنوں میں تقریباً 25 برانچیں یہاں پنجاب میں اوپن کر رہے ہیں، اور بہت سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، انشاءاللہ اس سے بھی آگے بچے حافظ قرآن بنیں گے۔ میں کہتا ہوں کہ میں نے مدرسوں میں بھی پڑھا ہے، دنیاوی تعلیم بھی حاصل کی ہے، میں بھی خود اپنے بچوں کو مدرسوں میں اب نہیں بھیجنا چاہتا۔ معاملات اس طرح کے ہم مدرسوں میں لے جا کے بچوں کو اگر مدرسے میں مکمل بھیج دیا تو پھر دنیاوی تعلیم کی طرف آنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، بہت کم ہی کوئی چند ایک کے علاوہ بچے واپس دنیاوی تعلیم کی طرف آئیں، اور سامعین محترم پھر بڑے اداروں میں جا کے بیٹھیں، بڑے بڑے عہدے بھی ان کے ہوں۔ اسی صورت میں ہو سکتا ہے دین بھی باقاعدہ طور پر ہمارے بچے جانتے ہوں، دنیاوی تعلیم میں بھی پہلے نمبر پہ ہوں، تو اسی صورت میں بڑے بڑے عہدوں پہ بھی ہمارے جب بچے جا کے بیٹھیں گے تو وہاں بھی وہ اسلام کی بات بھی کریں گے اور حق کی بات بھی کہہ سکیں گے۔ یہ ہمارا ویژن ہے۔ اور سامعین محترم، اسی کے ساتھ آگے بات لے کے چلتے ہیں کہ یہ پہلے رکھ دیا ہے، بہت جلد انشاءاللہ 2 سے 4 دن کے اندر بندیال شریف میں ایک بہت بڑا سیٹ اپ، وہاں پہ سینکڑوں بچوں کی تعداد کا ایک سکول جو باقاعدہ طور پر کنورٹ ہو گیا ہے، اور اسی سسٹم کو دیکھے کہ ایک ہی چھت کے نیچے ہم دینی اور دنیاوی تعلیم اکٹھا کرنا چاہتے تھے۔ مدارس کی میں بات کر رہا تھا کہ مدارس میں بچے دینے کے لیے لوگ تیار نہیں ہیں، اور اسکول کی تعداد لاکھوں میں ہے۔ ایک صرف تحصیل کے اعتبار میں آپ چلے جائیں تو چلو ہزاروں میں ہوگی، لیکن تحصیل کے اعتبار میں کتنے مدارس بھی ہیں اور وہاں پہ مدارس تقریباً خالی ہیں، اس طرف لوگ نہیں جا رہے۔ تو سامعین محترم، ایک سازش کے تحت اگر مدارس کو خالی کر دیا ہے، دین سے لوگوں کو دور کیا جا رہا ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ ایک ہی چھت کے نیچے دینی تعلیم بھی ہو، دنیاوی تعلیم بھی ہو، اور ساتھ تربیت بھی ہو، اور جو ہمارے ٹیچر ہوں گے، ٹیچر کے لیے ٹریننگ کا ایک بہت بڑا سسٹم الحمدللہ پورے پاکستان میں ہم لانچ کر چکے ہیں۔ بڑے لیول کے جو انٹرنیشنل ٹرینر ہیں جیسے قاسم علی شاہ صاحب، ڈاکٹر عارف صدیقی صاحب، سر سلطان خان صاحب نے بڑی پیاری بات کی تھی، اور کہتے ہیں بھائی سارے والدین چاہتے ہیں کہ میرا بیٹا ڈاکٹر ہو، آپ چاہتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں آپ کا بیٹا ڈاکٹر بھی بنے، آپ کا بیٹا انجینئر بھی بنے، آپ کا بیٹا پروفیسر بھی بنے، وکیل بھی بنے، آپ کا بیٹا بے شک جنرل اور کرنل بھی بنے، کاش کہ آپ کا بیٹا ساتھ حافظ قرآن بھی بن جائے۔ چاہتے ہیں آپ؟ تو انشاءاللہ
बेकार समझकर बुझा दिया था जिन्हें तुमने, यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। ऐ मर्दान खुदा इस चरखे सितमगर को हिला दो, ऐ मर्दान खुदा इस चरखे सितमगर को हिला दो, उठती हुई आशोरा से बादल को मिटा दो, तुम इस जहां में तौहीद और रिसालत के अमीर हो। कोई और नबी आना है? कोई सहाबी आएंगे और नहीं ना। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम अल्लाह के आखिरी नबी और मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम के जो सहाबा कायनात अर्दी और समावी की सबसे खूबसूरत और अजीम जो दिल थे वो सहाबा के थे, और उन्हीं के जरिए अब इस्लाम का निजाम और पैगाम पहुंच रहा है। ऐ मर्दान खुदा इस चरखे सितमगर को हिला दो, उठती हुई हर शोरा से बातिल को मिटा दो, तुम इस जहां में तौहीद और रिसालत के अमीर हो। बिछड़े हुए बंदों को अल्लाह से मिला दो।